بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب القول فی المطلق والمقید مطلق اور مقید کا بیان تخصیص کے دلائل متصلہ میں استثناء اور شرط کو بیان کرنے کے بعد اب تیسری دلیل ہے تقیید بالصفت، یعنی صفت کے ساتھ لفظ عام کو مقید کرنا، صفت کے ذریعے سے لفظ عام کو مقید کرنے کی وجہ سے بھی تخصیص ہو جاتی ہے، اور صفت چونکہ موصوف کے ساتھ ایک ہی کلام میں آتی ہے اس لیے اسے تقیید بالصفت کہتے ہیں۔ اعلم ان التقیید العام بالصفت یوجب التخصیص کما یوجب الشرط والاستثناء۔ اب یہ بات اچھی طریقے سے جان لو کہ لفظ عام کو، کلام عام کو صفت کے ساتھ مقید کرنے کی وجہ سے تخصیص حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ شرط مشروط کے ساتھ تخصیص کا کام کرتی ہے، استثناء میں مستثنی منہ کے بعد آنے کی وجہ سے تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ عام کو اگر صفت کے ساتھ مقید کیا جائے تو وہ بھی تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں غلام کو آزاد کرنے کا جو حکم دیا ہے قتل خطا میں، تو اس میں غلام کے ساتھ، رقبہ کے ساتھ مومنہ کی بھی قید لگائی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ رقبہ عام نہیں رہا بلکہ خاص ہو گیا کہ مومن غلام کو ہی آزاد کرنا ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ الرَّقَبَةَ، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی رقبہ کو مطلق رکھتے لَعَمَّ الْمُؤْمِنَةَ وَالْكَافِرَةَ، تو اس میں مومن اور کافر دونوں رقبہ شامل ہوتے۔ فَلَمَّا قَيَّدَ بِالْمُؤْمِنَةِ، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے رقبہ کو مومنہ کے ساتھ مقید کیا ہے وجب التخصیص، تو تخصیص ضروری ہو گئی، تخصیص ثابت ہو گئی، یعنی اس کی وجہ سے تخصیص کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ اب اگلی فصل میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کب صفت کے آنے کی وجہ سے موصوف کے ساتھ لفظ عام کے ساتھ اس کی قید لگانے کی وجہ سے یا نہ لگانے کی وجہ سے مطلق اور مقید پر جملے کو کب کب محمول کیا جائے گا، اس کا بیان اگلی فصل میں کر رہے ہیں۔ فرما رہے فَإِنْ وَرَدَ الْخِطَابُ مُطْلَقًا لَا مُقَيِّدَ لَهُ حُمِلَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، اگر خطاب کا مطلب ہے اللہ کا کلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام کہیں پر مطلق ہو، لا مقید لہ، اس کو قید کرنے والا کوئی جملہ نہ ہو، کوئی لفظ نہ ہو، اس کو قید کرنے والا کوئی جملہ نہ ہو، حمل علی اطلاقہ، تو اس کلام کو، چاہے وہ اللہ کا کلام ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو، یا پھر کسی اور کا کلام ہو، اسے اطلاق پر محمول کیا جائے گا۔ ایک صورت ہو گئی۔ وَإِنْ وَرَدَ مُقَيَّدًا، اور اگر کلام کے ساتھ قید لگائی گئی ہو، لا مطلق لہ، اس کو مطلق کرنے والا کوئی لفظ نہ ہو، حمل علی تقییدہ، تو ایسی صورت میں اس کلام کو تقیید پر محمول کیا جائے گا۔ حمل علی تقییدہ، اس کلام کو تقیید پر محمول کیا جائے گا۔ وَإِنْ وَرَدَ مُطْلَقًا فِي مَوْضِعٍ وَمُقَيَّدًا فِي مَوْضِعٍ نَظَرْتَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق
اطعام لم يحمل احدهما على الاخر بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لانهما لا يشتركان في لفظ ولا معنى۔ آگے فرما رہے فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَإِنْ وَرَدَ مُطْلَقًا فِي مَوْضِعٍ، اگر خطاب ایک جگہ پر مطلق وارد ہو، وہ مقیداً فی موضع، اور دوسری جگہ پر مقید وارد ہو، خطاب ایک جگہ مطلق اور دوسری جگہ پر مقید ہو، تو آپ دیکھیں گے کیا دیکھا جائے گا کہ یہ جو ایک جگہ پر خطاب مطلق آیا ہے اور ایک جگہ پر مقید آیا ہے، تو یہ دو الگ الگ حکموں کے اندر ہے یا ایک ہی حکم اور ایک ہی سبب کے بارے میں؟ اگر الگ الگ حکموں کے بارے میں ہو، جیسے کہ ان یقید الصیام بالتتابع ویطلق الاطعام لم يحمل احدهما على الاخر، جیسے کفارہ زہار میں اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے زہار کا معاملہ کیا، انت علی کا ظہری، امی یا اختی کے لفظ کہے، تو ایسی صورت میں اب ایسے شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے زہار کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے، اور زہار کا کفارہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماس فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کا معاملہ کرتے ہیں اور رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کفارہ ادا کرنا ہے۔ بالترتیب اللہ تعالیٰ نے کفارہ بیان کیا کہ وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے، اگر مومن غلام نہیں مل رہا ہے تو 2 مہینے کے پے در پے مسلسل روزے کو صیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ تو یہاں پر صیام کو اللہ تبارک و تعالی نے تتابع یعنی تسلسل کی قید کے ساتھ مقید فرمایا ہے۔ فمن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے 2 مہینے کے پے در پہ مستقل، تو فاطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے تتابع کی جو قید ہے وہ صیام کے ساتھ لگائی ہے، تو روزہ رکھنا ایک الگ حکم ہے، اور اطعام کے ساتھ کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی ہے، تو خطاب ایک جگہ پر مطلق ہے اطعام میں، اور صیام کے باب میں مقید ہے، اور 2 الگ الگ حکم ہیں۔ تو جو یہ مطلق ہے اس کو مطلق پر محمول کریں گے، اور جو مقید ہے اس کو مقید پر محمول کریں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ زہار کرنے والے میں اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب وہ 60 دن میں کھلایا یا 1 دن میں کھلائیں، وہ اس کی مرضی ہے، اس میں کوئی قید نہیں، اس میں اس کو عام رکھا گیا ہے۔ لم يحمل احدهما على الاخر، یہاں پر چونکہ 2 الگ الگ حکموں کے بارے میں ہیں، اس لیے کسی ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا، بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه، بلکہ دونوں میں سے ہر ایک کو مستقل بنفسه ہی مانیں گے، لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا معنى، اس لیے کہ صیام اور اطعام میں نہ لفظ کے اعتبار سے شرکت ہے اور نہ معنی کے اعتبار سے شرکت ہے، دونوں بالکل الگ الگ حکم ہیں۔ یہ تیسری صورت ہو گئی۔ چوتھی صورت ہے وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ وَسَبَبٍ وَاحِدٍ مثل أن يذكر رقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان ثم يعيدها في القتل مطلقة كان الحكم للمقيد لأن ذلك حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوفه في الموضع الآخر۔ اور اگر خطاب ایک جگہ پر مطلق ہو اور ایک جگہ پر مقید ہو، اور ایک ہی حکم اور ایک ہی سبب کے بارے میں ایسا ہوا،
ایک ہی حکم کے بارے میں ہوا ہو ایسا اور ایک ہی سبب کے بارے میں ایسا ہوا ہو۔ استوفى بیانہ فی احد الموضعین، تو ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اور مقید کا اعتبار کریں گے، مقید کا اعتبار کریں گے۔ جیسے مثال انہوں نے دی کفارہ قتل کی، کہ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مومن غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا، غلام کو مومن کے ساتھ مقید کیا ہے، اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مطلق رکھا ہے، مومنہ کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہاں رقبہ کا لفظ استعمال کیا، عام لفظ مومنہ کی قید نہیں لگائی ہے، اور حکم ایک ہی ہے غلام کو آزاد کرنا، اور سبب بھی ایک ہے کفارہ قتل خطا، تو کان الحکم للمقید، مقید کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ وَسَبَبْ وَاحِدٍ، جیسے کہ رقبہ کو کفارہ قتل میں ایمان کے ساتھ مقید بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پھر وہی 5ویں پارے میں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً والی آیتیں، پھر مطلق بھی ذکر کیا ہے، کان الحکم للمقید، مقید کا اعتبار کریں گے۔ چوتھی صورت لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ وَاحِدٌ، اس لیے کہ حکم ایک ہی ہے، ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، استوفى بیانہ فی احد الموضعین ولم یستوفہ فی الموضع الاخر، اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو تفصیل کے ساتھ بیان اور ذکر نہیں کیا ہے۔ جی تو 4 صورتیں ہو گئی۔ 5ویں صورت دیکھیے، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ وَسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ نَظَرْتَ فِي الْمُقَيَّدِ فَإِنْ عَارَضَهُ مُقَيَّدٌ آخَرٌ لَمْ يُحْمَلِ الْمُطْلَقُ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْمُقَيَّدَيْنِ، اور اگر حکم ایک جگہ پر مطلق وارد ہو اور ایک جگہ پر مقید وارد ہو، اور ایسا ایک حکم کے بارے میں ہوا ہو لیکن سبب الگ الگ ہو، 5ویں صورت سبب الگ الگ ہو، حکم تو ایک ہو لیکن سبب الگ الگ ہو، تو ایسی صورت میں اب مقید کو دیکھیں گے کہ اس مقید کے مقابلے میں کیا کوئی دوسرا مقید ہے۔ اگر اس مقید کے مقابلے میں دوسرا مقید ہے تو مطلق کو دونوں مقیدوں میں سے کسی مقید پر محمول نہیں کریں گے، اس لیے کہ دونوں مقیدوں میں سے کسی پر بھی محمول کریں گے تو سوال پیدا ہوگا، آپ نے ایک پر محمول کیا دوسرے کو کیوں چھوڑ دیا، ترجیح آپ نے کس وجہ سے دی، اور اگر آپ کے پاس اس کی وجہ ترجیح نہیں ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے، ترجیح بلا مرجح، اور ترجیح بلا مرجح جائز نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں، مثل الصوم فی الظہار قیدہ فی بالتتابع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہار کے کفارے میں بھی روزے رکھنے کا حکم دیا، لیکن شہرین متتابعین فصیام شہرین متتابعین، تتابع کی قید لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور حج تمتع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا کہ کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہے اور اس کے اندر ہدی یعنی قربانی کرنے کی، ہدی کا جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے روزے رکھنا ہے، اور روزے بھی کیسے رکھنا ہے کہ 3 ایام فی الحج، 3 روزے وہی حج کے دنوں میں رکھنا ہے، اور وسبعۃ اذا رجعتم، 7 روزے گھر واپسی کے بعد رکھنا ہے، تو 7 وسبعۃ اذا رجعتم کا معاملہ ہے 10 روزے، لیکن دیکھیں یہاں تفرق کی قید لگائی کہ 7 ایام حج میں اور 3 ایام حج میں، معاف کرنا 3 ایام حج میں اور 7 گھر واپس آنے کے بعد رکھنا ہے، تفرق کی قید لگائی ہے، تو 2 مقید ہو گئے، یہاں پر 2 مقید ہو گئے۔ اور کفار یمین، یعنی اگر کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلانا کام نہیں کروں گا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اور اسے وہ کام کرنا پڑا، تو ظاہر سی بات ہے قسم ٹوٹ گئی، اب قسم ٹوٹ گئی تو یمین کا اسے کفارہ ادا کرنا ہے، اور کفار یمین میں 7ویں پارے میں وہی پہلے ہی صفحہ پر آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، کفارے کو بیان کیا، فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام،
تو یہ کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 کو کپڑا پہنائے، اختیار ہے، یا پھر غلام آزاد کرے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن کے روزے رکھنے کا مطلق حکم دیا ہے، کوئی قید نہیں لگائی کہ 3 دن کے روزے مسلسل رکھنے ہیں 3 دن، یا پھر الگ الگ رکھنے ہیں، گیپ کر کے رکھنا ہے ایک دن کا، کوئی قید اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے۔ تو کہتے ہیں کہ مطلق کو کسی بھی مقید پر محمول نہیں کریں گے، نہ تفرق والے مقید پر محمول کریں گے، نہ تتابع والے مقید پر محمول کریں گے، اس لیے کہ کسی ایک پر محمول کرنے کی وجہ سے سوال وہی پیدا ہوگا کہ آپ نے ایک پر محمول کیا تو دوسرے کو کیوں چھوڑ دیا۔ فلا يحمل المطلق فی الیمین لا علی الظہار ولا علی التمتع۔ تو کفارہ یمین کے اندر جو روزے رکھنا ہے اور مطلق 3 دن کے روزے کا حکم دیا ہے، تو نہ اسے ظہار کے روزوں پر محمول کریں گے، نہ تمتع والے روزے پر محمول کریں گے، بل یعتبر بنفسہ، بلکہ مستقل بنفسہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، اذ لیس حملہ علی احدہما باولی من الحمل علی الآخر، اس لیے کہ کسی ایک پر بھی اگر ہم محمول کریں گے تو سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے ایک کو دوسرے پر ترجیح کیوں دی۔ وَإِلَّمْ يُعَارِضِ الْمُقَيَّدْ مُقَيَّد آخر، اور اگر مقید کے مقابلے میں دوسرا مقید نہیں ہے، جیسے کہ کفارہ قتل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رقبہ کا حکم دیا کہ غلام آزاد کرو، کفارہ ظہار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رقبہ کے ساتھ مومنہ کی قید لگائی، قیدت بالایمان فی القتل واطلقت فی الظہار، ظہار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رقبہ کو مطلق رکھا ہے، اور اگر مقید کے مقابلے میں کوئی دوسرا مقید نہ ہو، حمل المطلق علی المقید، تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ جیسے کفارہ قتل میں مومنہ کا لفظ آیا ہے، ظہار میں مطلق آیا ہے، تو ظہار کے مطلق کو قتل کے مقید پر محمول کیا جائے گا۔ 6 صورتیں ہو گئی۔